آئیے آج غالب کی ایک نئی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ غالب کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اب تک لڑائی ہو چکی تھی، لیکن بیچارے شریف آدمی ہیں، انہوں نے دبی زبان ایک شکایت تھی کہ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، یہ پوچھنا کہ ہر ایک بات پہ یہ کہنا کہ بھلا تو کیا ہے، اور چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ جب یہ محبوب کی گلی سے گزرے تو انہیں اتنا سنگسار کیا گیا، اتنے پتھر برسائے گئے کہ بدن پوری طرح زخمی ہے، جگہ جگہ سے خون بہہ رہا ہے، اور اس قدر کہ کپڑے جو ہیں ان کے پیراہن وہ چپک رہے ہیں ان کے جسم سے، تو ظاہر ہے کہ جہاں جسم چور ہوا ہوگا پتھر سے، وہاں کپڑے بھی تو محفوظ نہیں رہے ہوں گے، پیراہن بھی کئی جگہ سے کٹا پٹا ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے گریباں کو رفو کی حاجت بھی کہاں رہی، رفو کی ضرورت تو اب رہی نہیں۔ رفو تو کیا جاتا ہے جہاں تھوڑی بہت کچھ کٹ وٹ ہو تو وہاں رفو کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پورا پیراہن ہی اس قدر خستہ حال ہو گیا ہو اور لہو اس قدر بہہ چکا ہو کہ پورے جسم سے اس کا پیراہن چپکا پڑا ہو، تو اس میں رفو کا تو کوئی گزر ہی نہیں، رفو کا کوئی تک ہی نہیں۔ ہاں، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، ظاہر ہے نہیں ہے اب۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ جب ہم نے تمہیں دل دینا چاہا، جب تمہیں اپنے دل میں بسایا، تب تو تم نے ہمیں ٹھکرا دیا۔ آج جب ہمارا جسم راکھ ہو چکا ہے، جل چکا ہے، تو ظاہر ہے دل تھوڑی نہ بچا ہوگا، دل بھی تو راکھ ہوا ہوگا نا۔ لیکن اب تمہیں ہمارا خیال آیا، یا ہمارے دل کا خیال آیا، اور تم آئی اب ہماری راکھ میں ہمارا دل ڈھونڈ کہ دیکھی بچا ہے کیا، اور ہے تو کس حال میں ہے۔ تو جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ اب کس چیز کی تلاش ہے، وہ تو راکھ ہو چکا۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ لہو کا کام ہے رگوں میں دوڑتے پھرنا، لیکن یہ تو ان کا نارمل جاب ہے، اس میں قائل ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ غالب اس لہو کے قائل نہیں، وہ قائل اس لہو کے ہیں جو آنکھوں میں بھر آتا ہے تب جب آپ بہت غصے میں ہو یا بہت شدید غم سے واسطہ پڑا ہو، تب آنکھیں لال سی ہو جاتی ہیں، ایسا جیسے لہو اتر گیا ہو، یا جیسے اب لہو ٹپک پڑے گا۔ حقیقی طور سے تو لہو ٹپکتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے، نہ سنا ہے، لیکن آنکھیں لال ہو جاتی ہیں زمین۔ بہت سارے غم ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ امڑتا تو ہے دل، آنکھوں میں آ کے ٹھہر جاتا ہے، آنسو نہیں نکلتے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ اسی رنگ کو غالب نے کہا ہے کہ جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ لہو تو وہی ہے دراصل جو آنکھوں سے ٹپکتا ہے، شدت غم کی شدت اتنی ہے کہ آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگتا ہے، اس لہو کے غالب قائل ہے۔ رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر وہ بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ اب تو نقاہت اور کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اب بات کرنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی، کچھ کہنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی، اور اگر ہوتی بھی تو کس کام کی، کس امید پہ کہتے کہ آرزو کیا ہے۔ جب کہنا تھا تب تو کہا، تب تو آرزو پوری نہیں ہوئی، اب کہہ کے بھی کیا کرنا ہے۔ اچھا ہے طاقت گفتار ہی نہ رہی۔ اور بنا ہے شہ کا مصاحب، گرے ہے اتراتا۔ اس شعر کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہوا ہے۔ دراصل ابراہیم ذوق اور غالب ایک ہی زمانے کے شاعر تھے، ذوق بھی بہت بڑے شاعر تھے، اتنے بڑے کہ بادشاہ وقت بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، تو ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کا کچھ مقابلہ نہیں تھا غالب سے۔
غالب ایک پھٹے حال، دن بھر محلے کے اوبار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جوئے کھیلنا، شراب پینا، پھپتیاں کسنا، جملے بنانا، یہی ان کا کام۔ اور جب سامنے سے ذوق کی سواری گزرتی تھی پوری شان سے، تو ظاہر ہے جلن تو ہوتی ہوگی انہیں بھی دیکھ کر، ایک یہ بھی شاعر ہے، ایک میں بھی شاعر ہوں، یہ کیسا آسمان ہے، میں کیسا زمین ہوں، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا ذوق سے ان کا۔ بہرحال ایک بار ذوق کی سواری جا رہی تھی، ان کے دل میں درد اٹھا اور انہوں نے ایک طرح سے کہی کہ پھپتی کس دی ان پر کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ یہ شکایت بادشاہ تک پہنچی، آخر کو ان کے استاد تھے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگلے مشاعرے میں انہیں دعوت دے دو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلے مشاعرے میں غالب کو دعوت مل گئی لال قلعے سے کہ یہاں آئیے مشاعرہ۔ غالب خوش کہ چلو بھی دربار سے بلاوا آیا، چلے گئے۔ وہاں گئے، دربار سجا ہوا تھا، سارے شاعر لوگ جمع تھے وہاں۔ بادشاہ جلوہ افروز ہوئے، پوچھا بھئی غالب کون ہے؟ بتایا گیا مرزا غالب یہی ہے۔ ان سے پوچھا کہ بھئی سنا ہے کہ آپ ہمارے استاد کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں پر آپ آوازیں کستے ہیں۔ تو غالب سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، جو انہوں نے کہا کہ نہیں، دراصل حضور ایسی بات نہیں ہے، ایسا ہے کہ وہ میرے غزل کا ایک مقطع تھا جسے میں پورا کرا تھا۔ مقطع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا نام یا اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ کہا کہ حضور وہ تو میری غزل کا ایک مقطع تھا، میں اسے ہی پورا کر رہا تھا، آواز تھوڑی تیز نکلی تو انہوں نے سمجھا، ورنہ کہ میں ان پر آواز کس رہا ہوں، ورنہ ان کے مقام و مرتبہ سے کیا میں واقف نہیں ہوں؟ میری یہ جرت کہ میں ان کے خلاف کوئی ایسی آواز کسوں؟ تو ذوق کو تسلی نہیں ہوئی اس جواب سے۔ ذوق نے کہا تو ٹھیک ہے، تو وہ مقطع ہی سنا دیجیے جو آپ اس وقت موضوع کر رہے تھے۔ تو غالب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک مقطع فوراً ایک موضوع کر دیا، ایک مصرع اور موضوع کر دیا، اسے مقطع بنا دیا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو گیا۔ سارا الزام انہوں نے اپنے سر لے لیا۔ سارے لوگ جتنے بھی دربار میں حاضر تھے سب لوگ اشش کر اٹھے۔ بہت خوبصورت مقطع تھا یہ، بہت خوبصورت شعر تھا، خود بادشاہ کو بھی پسند آیا، لیکن ذوق کی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ غالب چالاکیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور جب مقطع اتنا خوبصورت ہے تو غزل کیسی ہوگی؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ انہوں نے غالب سے کہا کہ مرزا پوری غزل عنایت ہو، اور اب غزل تو سرے سے تھے ہی نہیں، یہ تو ان کی چالاکیاں اور وہ کیا کہتے ہیں بہانے بازیاں چل رہی تھیں، غزل تو سرے سے کہیں نہیں تھی۔ اب یہ پھنس گئے، اب اگر سچ کا اعتراف کرتے تو سزا پاتے، ذلیل ہوتے سو الگ، دربار سے نکالے جاتے۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب سر پہ تلوار لٹکی ہو تو بچنے کی کوئی راہ تو نکل ہی آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب پوری غزل ہی سنانی پڑے گی۔ اب یہ تھوڑا ادھر ادھر دیکھے، تھوڑی آواز صاف کی۔ اب بادشاہ کے حضور میں زیادہ دیر ادھر ادھر کر بھی نہیں سکتے تھے، ورنہ توہین سمجھ جاتے۔ آخر کو انہوں نے ایک ایک شعر موضوع کیا اور وہ سناتے چلے گئے، اور پھر اس طرح ان کی آبرو بچ گئی غالب کی۔ تب انہوں نے پہلا مصرع جسے مطلع کہا جاتا ہے، پہلا شعر انہوں نے سنایا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ پھر مقطع یہی آیا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ جیسا ہو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب آپ نے نہیں کیا ہے کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔